شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچا مالٹا کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے نماز جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوک کی بوتل میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر برتن دھونے سے برتن جلدی صاف ہوتے ہیں۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ دیر ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے خراب اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا سالن کھانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ کچے انار چبانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن ہو تو مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں تیل لگا لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہار منہ دہی چمچ کے ساتھ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ باڈی سپرے کا زیادہ استعمال مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ نمک ملا پانی واش روم میں چھڑکنے سے مکھیاں نہیں آتی۔ گھر میں صدقہ کرتے رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا ٹکڑا ڈبو کر ہونٹوں پر پھیرنے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ چنے کی دال کا سالن کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار ضروری ناک کے بال کاٹنے چاہیے۔ اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ پیاز کاٹنے سے پہلے لیموں چکھ لو، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تیز گرم چائے پینے سے زبان پر چھالے بن جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو کیلے کھانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ دانت ٹوٹ جائیں تو ٹماٹر کا رس ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت جلدی اگتا ہے۔ کاجو کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال ملائم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی پھیرنے سے خراش رک جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچے چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کیا کرو۔ چکر آنے لگیں تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ نزلے زکام سے ناک بند ہو جائے تو لمبے سجدے کرنے سے ناک کھل جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 3 منٹ تک پیدل چلنے سے انسان موٹاپے سے بچا رہتا ہے۔ اگر گردن پر میل جم جائے تو لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگاؤ۔ جسم کی خوبصورتی چاہتے ہو تو پھٹکڑی ملے پانی سے نہایا کرو۔ ہونٹ موٹے کرنا چاہتے ہو تو لونگ مکھن میں ملا کر لگاؤ۔ اگر آنکھیں خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سرمے میں شہد ملا کر آنکھوں میں ڈالو۔ شام کے وقت کنگھی کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ہونٹ پھٹ گئے ہیں تو پودینے کا پانی ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ نارمل ہو جائیں گے۔ پیلے یرکان کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو آڑو کھانا شروع کرو۔ گاجر کو ٹھنڈا کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ سخت قبض ہے تو کیلا کھانا شروع کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ املی والا شربت پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ جس عورت کی گردن لمبی ہو وہ جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ شوہر پولیس میں نوکری کرتا تھا، مگر ہر ہفتے ایک انجان گونگی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر میں لاتا اور مجھے کہتا کہ یہ پولیس کی خاص مہمان ہے اور وہ اسے حفاظت کی خاطر گھر میں لایا ہے۔ مگر مجھے کچھ عجیب لگتا کیونکہ ہر آنے والی لڑکی مجھے اشاروں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب شوہر واش روم میں تھا تو میں جلدی سے اس کمرے میں چھپ گئے تاکہ میں راز معلوم کر سکوں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب شوہر کی جگہ ایک لڑکی کو کمرے میں آتے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج پھر سے میرا شوہر ایک انجان لڑکی کو گھر میں لایا تھا جس کی ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔
معمول کے مطابق اس نے اسے کمرے میں جا کر بند کر دیا تھا اور مجھے کہنے لگا، یہ لڑکی پولیس کی خاص مہمان ہے اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ صبح اسے عدالت میں پیش کیا جانا ہے، اس لیے میں اسے یہاں پر لایا ہوں۔ خیال رہے کہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، ورنہ بہت مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھی اس کی تلاش میں ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں کے ہاں چلی جاتی ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ میرا شوہر پولیس میں نوکری کرتا تھا، وہ ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اس لیے مجرموں کی حفاظت کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہی بہت ہی حساس رہا تھا، اور ہر ہفتے وہ ایسا ہی کرتا جس خاص مجرم کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا۔ اس کی حفاظت کے پیش نظر وہ ایک رات پہلے اسے اپنے گھر میں ہی لے کر آتا، اور مجھے خاص تاکید تھی کہ میں اس رات گھر پر نہ رہوں، بلکہ اپنی اماں کے ہاں چلی جاؤں، کیونکہ میرا شوہر نہیں چاہتا ایک مجرم کی موجودگی میں گھر میں رہوں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی کہ وہ مجرم لڑکیوں کو ہی گھر میں لاتا تھا، آج تک کسی مرد کو گھر میں نہیں لایا تھا، اور ہر ہفتے میں ایک بار تو یہ ضرور ہوتا۔ اور اسے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات یہ تھی کہ آنے والی لڑکی گونگی ہوتی تھی۔ پہلی بار جب میرا شوہر ایک گونگی لڑکی کو گھر میں لے کر آیا تو میں نے کافی ہنگامہ مچایا اور اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم ایک غیر لڑکی کو گھر میں کیوں لا رہی ہو؟ تو اس نے مجھے وضاحت سے بتایا کہ وہ ایسا ان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، اور میری حفاظت کے پیش نظر وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی اماں کے ہاں جا کر وہ رات گزار لیا کروں، اور ایسا پچھلے 2 مہینے سے جاری تھا۔ اس لیے اب مجھے اس کے معمول پر کوئی حیرت نہ ہوتی، لیکن میں صرف ایک بات پر چونکتی تھی کہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی گونگی کیوں ہوتی تھی، اور کچھ لڑکیاں تو مجھے اشارے میں جانے کیا بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جیسے کچھ مدد کے لیے پکارتی تھی، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دن تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا، یہ سب لڑکیاں گونگی کیوں ہیں؟ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری ڈیوٹی ہی ایسی جگہ پر لگائی جاتی ہے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میں بھی مطمئن ہو جاتی تھی۔ بھلا اس میں شک کرنے والی بات ہی کیا تھی؟ مجھے تو فخر ہوتا تھا کہ میرا شوہر ایک پولیس والا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنی عزت سے نوازا جائے گا اور کسی پولیس والے سے میری شادی ہوگی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، صرف میری ماں ہی تھی جس نے میری محنت مزدوری کر کے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ میرے انٹر کرنے کے بعد میری اماں کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی، مگر ظاہر ہے غریبوں کے گھر رشتہ کون لے کر آتا ہے جہاں سے کوئی جہیز ملنے کی امید ہی نہ ہوتی ہو۔ مجھے تو اپنی شادی ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر آتے بھی نہ تھے۔ تنگ آ کر میں نے BA میں ایڈمیشن لیا، اور جب میرے پیپرز ہونے والے تھے تبھی میری ملاقات عمران سے ہوئی۔ وہ اکثر میرے کالج جانے والے راستے پر کھڑا ہوتا۔ شروع میں تو میں اسے نظر انداز کر دیتی، کیونکہ میرے خیال میں وہ بھی ان لڑکوں جیسا تھا جو گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تاڑتے ہیں۔ مگر پھر جب میں نے ایک دن اسے یونیفارم میں دیکھا تو مجھے اس کی اصلیت پتہ چلی کہ وہ تو ایک پولیس افسر ہے۔ تو میرا سوچنے کا انداز بدل گیا، مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنے کسی کام کے لیے اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ مگر جب ایک دن اس نے مجھے روک کر کہا کہ میں تمہارے گھر رشتے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں تو ہواؤں میں ہی اڑنے لگی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کو یوں بھی پسند آ سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے گھر پر آ کر میری اماں سے بات کر لے۔ اماں کو اور تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی۔ ایسے کیسے وہ چھڑے چھانٹ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دے دے؟ مگر میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور میری شادی طے کر دی گئی۔ میرے شوہر کا گھر اماں کے گھر سے تھوڑا ہی فاصلے پر تھا، اس لیے میں جب مرضی جا کر اماں سے مل آتی تھی، اور وہ بھی میرا حال چال پوچھنے آ جاتی، اور زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد اس نے انجان لڑکیوں کو جب گھر میں لانا شروع کیا تب مجھے تھوڑا بہت مسئلہ ہوا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ یہ سب تو اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی حسب معمول اس نے مجھے یہی کہا کہ میں اپنی اماں کی طرف چلا جاؤں۔ میں اپنے بیگ میں ضروری چیزیں رکھنے لگی اور وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ میرے فون کا چارجر تو شاید کمرے میں ہی رہ چکا تھا، اور کمرے میں تو اس لڑکی کو قید کیا گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے باہر آنے کا انتظار کروں اور وہی مجھے کمرے سے چارجر لا کر دے دے،
لیکن پھر مجھ پر فطری تجسس غالب آ گیا کہ میں چارجر کے بہانے کمرے میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ لڑکی کیسی ہے جس کو قید کیا گیا ہے۔ مجھے یہ جاننے کا بھی تجسس ہوتا کہ آخر یہ لڑکیاں ایسے کون سے جرم کرتی ہیں کہ جو ان کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ دیے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن شکر کیا جب سامنے دیکھا تو میرے شوہر نے اسے کرسی پر باندھے رکھا تھا، یعنی وہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں چارجر ڈھونڈتے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں بھی مسلسل مجھ پر ہی جمی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں پولیس نے کیوں گرفتار کیا؟ تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ لیکن جب وہ جواب میں خاموش رہی تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکی تو گونگی تھی، وہ جواب کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ اپنے حلیے سے تو کسی اچھے گھر کی ہی لگتی تھی اور خاصی خوبصورت لڑکی تھی، جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اب اسے یوں سزا مل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس نے کون سا مجھے کوئی جواب دینا ہے، تو میں چارجر اٹھا کر کمرے سے باہر آنے لگی کہ اسی وقت اس لڑکی کی آواز آئی تو میں چونک کر پلٹی۔ اس لڑکی نے مجھے کہا، اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے تو یہیں اس کمرے میں چھپ کر دیکھ لینا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے تو یقین بھی نہیں آیا اور میں نے پوچھا کہ تم بول سکتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ابھی تمہارے سامنے ہی تو بات کر رہی ہوں، پھر تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا کہ ایسے حالات میں وہ کیسے ہنس سکتی ہے، اور میرے شوہر نے تو مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی گونگی نہیں ہے۔ ایک دم سے مجھے اس سے خوف محسوس ہوا اور میں کمرے سے باہر آنے لگی کہ وہ کہنے لگی، ڈرو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیں اپنے شوہر کی اصلیت کا معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کے کمرے میں کہیں چھپ جاؤ اور پھر دیکھنا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی، کیونکہ کبھی کبھی مجھے بھی خیال آتا کہ یہ جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ٹھیک نہیں، اور مجھے یہ بھی جاننے کا اشتیاق رہتا کہ میرے گھر سے چلے جانے کے بعد میرے شوہر کا ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اگر آج موقع مل رہا تھا تو مجھے میرا خیال تھا کہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ باہر آ کر میں نے بلند آواز میں اپنے شوہر کو کہا، میں جا رہی ہوں، دروازہ کھلا ہے، تم بند کر لینا۔ لیکن میں گھر سے نکلنے کی بجائے اپنا بیگ اٹھا کر اسی کمرے میں آ گئی جہاں وہ لڑکی بندی ہوئی تھی۔ میں الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوگا، لیکن جب دروازہ کھولا اور اس کی بجائے اس لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو تو میں جانتی تھی، لیکن یہ رات اس پہر ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ 2 ماہ پہلے کی باتیں مجھے یاد آنے لگی جب میں اس لڑکی سے ملی تھی۔ وہ لڑکی کئی بار مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بھی نظر آئی تھی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کئی بار میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا، لیکن پوچھنے پر ہمیشہ ہی میرا شوہر مکر جاتا تھا۔ تو میں نے یہی فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے خود ہی اس لڑکی کی مکمل معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی لڑکی کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب ہو، اگرچہ میرا شوہر مجھے یقین دلاتا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ میں اس پر یقین کروں، مگر جانے کیوں میں یقین نہیں کر پاتی تھی۔ جتنی بار بھی میں نے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا، ہمیشہ وہ دونوں مجھے مشکوک ہی لگے تھے۔ 2 دنوں میں تو مجھے اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، مگر تیسرے دن مجھے پوری امید تھی کہ کچھ نہ کچھ تو شاید پتہ چل ہی جائے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر سیدھا بس اسٹاپ پر گئی۔ میں محتاط قدموں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بس اسٹاپ پر جا کر وہ جس سے شخص سے ملی اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر غصہ آیا، کیونکہ آج پھر وہ میرے شوہر سے مل رہی تھی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ تو کام کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا، تو اس لڑکی کے ساتھ یہاں بس اسٹاپ پر کیوں مل رہا ہے؟ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو فون کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ تو کہنے لگا، میں اور کہاں پر ہو سکتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوں۔ مجھ سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوا اور میں بھاگ کر ان دونوں کے سامنے جا پہنچی اور اپنے شوہر سے کہا، اچھا تو یہ ہے تمہاری ڈیوٹی، یہ ہے تمہارا تھانہ؟ وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی چونک گئے، ان کے رنگ اڑ گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد میرا شوہر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، میں ڈیوٹی پر ہی ہوں، تمہیں کیا لگا کہ میں یہاں پر کسی اور مقصد کے تحت آیا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ صبح جب تم گھر سے نکلے تھے تو تم یونیفارم میں تھے، مگر اب تم یونیفارم میں نہیں ہو، یہ سب کیا چکر ہے؟ مجھے اب تم پر شک ہونے لگا کہ تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔
آخر یہ لڑکی ہے کون؟ میں نے پہلے بھی کئی بار اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، اور جب بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی میرے شوہر نے ہمیشہ ٹال مٹول سے ہی کام لیا تھا۔ لیکن آج میں اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی جب تک کہ وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ نہ بتا دیتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیئر چلاتے ہوئے؟ وہ لڑکی گھبرا کر میرے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ میرے شوہر نے دھیمی آواز میں مجھے کہا کہ چلو ہم گھر پر جا کر بات کرتے ہیں اور میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے ضد میں آتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری کون ہے۔ وہ ضد چھوڑتے ہوئے آخر میں بولا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن ہے۔ یہ سن کر پہلے تو میں چونک گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے اس کی بات پر یقین آیا۔ میں نے مشکوک ہوتے ہوئے کہا کہ پہلے تو تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہماری شادی پر یہ بھی نہیں تھی نہ تم کہاں تھے، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اب یہ لڑکی کہاں سے تمہاری بہن بن کر آ گئی؟ تو میرا شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، خدا کا واسطہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں پر تماشا مت لگاؤ۔ میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ گھر جا کر بتا دوں گا۔ اور گھر آ کر اس نے یہی کہا کہ یہ میری سوتیلی بہن ہے جسے کافی عرصہ پہلے کی ناراضگی چل رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے بچپن میں مجھ پر بہت ہی ظلم کیے تھے، اس لیے جب میری پولیس میں نوکری ہو گئی تو میں ان دونوں کو چھوڑ کر چلا آیا، اور اب یہ مجھ سے صرف اس لیے ملتی ہے کہ میں ناراضگی ختم کر دوں اور اس کے گھر پر چل کر اس کی بیمار ماں کو معاف کر دوں۔ کہنے لگا، اور تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اور تم جانے کیوں ہم دونوں پر شک کر رہی ہو؟ ساری بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم پر اس لڑکی کے حوالے سے شک نہیں کروں گی، بلکہ میں نے تو اسے کہا بھی کہ تم چاہو تو اسے گھر پر کسی دن دعوت کے لیے بلا لو، مگر وہ کہنے لگی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ آج کے بعد وہ ہم دونوں کے راستے میں نہ آئے اور نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرے۔ وہ بھی واپس اپنے شہر چلی گئی۔ اب مجھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے شہر واپس چلی گئی تھی، تو اب اس وقت یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ شاید وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہوگی، لیکن جس طرح سے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کے پاس آ کر رک کے وہ سب کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد وہ اسی طرح پر اعتماد انداز میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں الماری سے باہر آئی تو وہ لڑکی تیزی سے بولی، ابھی تم وہیں پر رہو، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کی بہن یعنی میری نند یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی کے کہنے پر دوبارہ الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر اور اس کی بہن کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کی کتنی قیمت مل رہی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر تو میرے کانوں سے دھوئیں ہی نکلنے لگے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک بے ایمان افسر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی بار میں اسے نوٹوں کے تھیلے گھر میں لاتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے کبھی اس سے سوال بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کہ رشوت لے۔ مگر اب اس کی بات سن کر مجھے اپنا انداز غلط ثابت ہوا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا یقیناً اس لڑکی کو چھوڑنے کے بدلے وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ مفاہمت کر رہا ہوگا، لیکن اس سب میں اس کی بہن بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، یہ تو میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ 50 لاکھ تک کی ڈیل ہوئی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے اور میرے تو سامنے جیسے زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ اس لڑکی کی آواز آئی، وہ مجھے کہنے لگی، یہ دیکھ لی تم نے اپنے شوہر کی اصلیت؟ میں نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ تم بھی کوئی نیک لڑکی نہیں ہو، تم بھی تو ایک مجرم ہی ہو، اور وہ تمہیں ہی چھوڑنے کے پیسے لے رہا ہے۔ خیر، میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی کہ رشوت لینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں صرف یہی جانتی ہوں کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے، لیکن وہ رشوت لیتا ہوگا یہ مجھے آج معلوم ہوا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو سدھار لوں گی، وہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، اچھا تو تمہارا شوہر پولیس افسر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کی بہن۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرف پولیس میں ہی ہو اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ وہ لڑکی پھر سے میرے اوپر ہنسنے لگی تھی اور مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد یہاں سے رہا ہو جائے گی، اس کے ساتھی پیسے دے کر اسے چھڑا لیں گے،
اس لیے وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جتنا چاہے ہنس لو، لیکن میں تمہیں چھوڑنے تو نہیں دوں گی۔ میں ابھی اپنے شوہر کو جا کر سمجھاتی ہوں کہ وہ تمہیں آزاد نہ کرے بلکہ تمہیں صبح عدالت میں پیش کرے۔ تو وہ لڑکی ایک دم سے مجھے روک کر کہنے لگی، میری بات سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں آزاد نہ ہوں اور پولیس کی حراست میں ہی رہوں تو تم پولیس کو فون کر کے یہاں پر بلوا لو تاکہ وہ مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دے۔ میں نے کچھ مشکوک ہو کر اسے دیکھا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تو یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، اصل میں میرے ساتھی مجھے آزاد تو کروا لیں گے مگر پھر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پولیس کی حراست میں ہی رہوں۔ خیر مجھے اس کی باتوں پر یقین تھا بھی نہیں۔ جو بھی ہو، میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو تو آج میں آزاد نہیں ہونے دوں گی، اسے تو دوبارہ جیل میں ہی جانا ہے اور اپنے شوہر کو میں بعد میں سمجھاؤں گی، بلکہ اسے پتہ ہی نہیں چلنے دوں گی کہ پولیس کو میں نے کال کر کے یہاں پر بلایا ہے۔ اسے تو یہی پتہ ہے کہ میں اپنی اماں کے گھر پر ہوں۔ پولیس کو کال کرنے کے بعد میں دوبارہ الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ لے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ مجھ پر غصہ ہوتا، جبکہ میں تو اسے پیار سے راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور میرے شوہر کے ساتھ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ شاید وہ اس لڑکی کے ساتھی تھے اور وہ اسے چھڑوانے آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے بریف کیس میرے شوہر کی طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا، گن لو، اس میں پورے 50 لاکھ ہیں اور یہ لڑکی ہمارے حوالے کرو۔ میرے شوہر کی بہن نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس لڑکی کو کھولنا چاہا تو ایک دم سے ہی اس بندی ہوئی لڑکی نے گھوم کر اس کے پیٹ میں لات مار دی۔ مجھ سمیت سبھی لوگ چونک گئے۔ سب کو یہی تھا کہ وہ تو بندی ہوئی ہے، مگر جانے کب اور کیسے اس نے اپنے آپ کو کھول لیا تھا، اور اب وہ ایک ایک کو مار رہی تھی۔ میرے تو حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ یہ لڑکی واقعی میں کافی خطرناک تھی، جو اپنے ہی ساتھیوں کو اسے چھڑوانے آئی تھی اور مار رہی تھی۔ اسی وقت پولیس کا سائرن بجا اور کمرے میں موجود سب لوگ چونک گئے۔ ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی پولیس نے دھاوا بول دیا تھا اور ان سب کو گرفتار کرنے لگے، جن میں میرا شوہر بھی تھا۔ مگر حیرانی تو مجھے تب ہوئی جب پولیس والوں نے اس لڑکی کو گرفتار نہیں کیا۔ اب اسے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے الماری کے پیچھے سے نکلتے ہوئے کہا کہ اب میرے شوہر کو گرفتار کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بھی تو پولیس افسر ہے۔ آپ اس لڑکی کو گرفتار کریں، یہ مجرم ہے۔ اور وہ لڑکی پولیس والوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ان سب کو لے جا کر لاک اپ میں ڈال دو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اور میری طرف مڑ کر کہنے لگی کہ مجھ سے ملو، میں ہوں انسپیکٹر تاشا، اور ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں سمجھ پائی۔ وہ کوئی پولیس والا نہیں بلکہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے والا گینگ کا حصہ ہے۔ وہ لڑکی جسے تم اس کی بہن سمجھ رہی ہو وہ ہرگز بھی اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی ساتھی ہے۔ یہ لوگ کافی عرصے سے ان لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر ان کو گنگا کر دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے بارے میں کسی کو بتانے کے قابل بھی نہ ہو سکے، پھر وہ ان کو مہنگے داموں میں بیچ دیتی ہیں۔ میں کافی عرصے سے تمہارے شوہر کے پیچھے تھی اور اس کے بارے میں معلومات کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید اس کی بیوی یعنی کہ تم بھی اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہو، مگر ابھی تم سے گفتگو کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ تم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو کہ وہ ایک پولیس والا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی گنگی لڑکی ظاہر کیا تھا، اس لیے لوگوں نے مجھے میرے پلان کے مطابق اغوا کر لیا اور مجھے یہاں پر لے آئے۔ میں چاہتی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ لڑکیوں کی ڈیل کرتی ہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں اور سب کو رنگے ہاتھوں ایک ساتھ گرفتار کیا جائے۔ اس لیے میں اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کے باوجود ویسے ہی بیٹھی رہی۔ تم اگر پولیس کو کال نہ بھی کرتی تو میں اکیلی ہی ان لوگوں کے لیے کافی تھی، اور ویسے بھی میری ٹیم گھر کے باہر آس پاس موجود تھی۔ یہ سب سن کر میرے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی۔ میرا شوہر ایسا بھی نکل سکتا ہے، میں تو اس پر اندھا یقین کرتی تھی، اور سمجھ آ گئی کہ جن پر آپ یقین کریں وہی ثابت کرتے ہیں کہ واقعی میں آپ اندھے ہی ہیں۔ میں نے انسپیکٹر تاشا کا شکریہ ادا کیا، اس کی وجہ سے مجھے سچائی کا پتہ چل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم یہاں کمرے میں چھپ کر ساری باتیں نہ بھی سنتی تب بھی تمہیں صبح کی خبروں سے پتہ چل ہی جاتا کہ تمہارا شوہر اصل میں کیا تھا۔ اب آئندہ کسی بھی شخص کا ہاتھ تھامنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات کروا لینا کہ وہ کون ہے۔ مجھے تو ایسا سبق مل گیا تھا کہ میں تو اب لمبے عرصے تک دوبارہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے میں نے جیل بھی بھجوا دیا تھا۔